وجود مبارک حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ آلاف التحیت والثناء کی زندگی، آپ کی حیات طیبہ اور آپ کی سیرت مطہرہ کے کچھ نقوش اور کچھ پہلو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ سبحان اللہ۔ امام حسن مجتبیٰ نہ فقط تاریخ اسلام بلکہ تاریخ انسانیت کی منفرد ترین شخصیت ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ تاریخ بشریت کی غیر معمولی اور آفاقی شخصیت ہیں۔ وہ شخصیت کہ جس پر بشر ناز کر سکتا ہے، فخر کر سکتا ہے، انسانی اور اخلاقی قدروں کے امین، عزت اور ناموس بشر کے محافظ، اقدار انسانی کی معراج۔ کتنے بلند ہیں حسن مجتبیٰ! اگر دنیا کے دانشور، اسکالر، عالم، فلسفی، سیرت نگار، تاریخ نویس قامت حسن مجتبیٰ کی بلندی کا ادراک کرنا چاہیں تو ان کی ٹوپیاں اور ان کے عمامے زمین کے اوپر گرنا شروع ہو جائیں گے، لیکن کبھی بھی اوج، عروج، معراج اور رفعت حسن مجتبیٰ کا ادراک نہیں کر سکتے۔ حضرت کا علم، حضرت کی معرفت، حضرت کی بصیرت، حضرت کی شجاعت، حضرت کا صبر، حضرت کا استقلال، حضرت کا طرز حکومت، اور سب سے بڑھ کر جس انداز سے یوسف زہرا نے باطل اور طاغوت کے چہرے سے نقاب کو ہٹایا ہے، یہ کام خاص ہے ذات حسن مجتبیٰ کے، آپ کی شخصیت کے ساتھ خاص ہے۔ یہ کربلا، یہ ساری دنیا جس کربلا اور عاشورہ کی عاشق ہے، اور بادی نظر میں، پہلی نگاہ میں، سطحی دید میں جب انسان دیکھتا ہے تو وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ کربلا کا آغاز حسین ابن علی سے ہوا اور اختتام ثانی زہرا پہ ہوا، لیکن جب انسان بباطن دقت سے اور گہرائی سے تاریخ اسلامی کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ کربلا اور عاشورہ حسینی بعد میں ہے، پہلے حسنی ہے۔ اگر امام حسن مجتبیٰ علیہ آلاف التحیت والثناء نے کربلا کی تمہید نہ رکھی ہوتی، کربلا کی بنیاد نہ رکھی ہوتی، کربلا کی اساس نہ رکھی ہوتی تو سید الشہداء کبھی بھی اپنے حصے کا معرکہ انجام نہ دے سکتے۔ کربلا کا آغاز حسن مجتبیٰ سے ہوا، آپ کی شخصیت سے ہوا۔ اس لیے جو محققین ہیں، دیکھیے سیرت امام حسن مجتبیٰ پر بہت کچھ لکھا گیا، تاریخ اسلامی کی مظلوم ترین شخصیت ہے، اپنوں نے بھی آقا کی شخصیت کو اس طرح سے ادراک نہیں کیا، غیروں نے تو جو تہمتیں لگائیں، جس طرح سے آپ کی شخصیت سے متعلق گستاخیاں ہو رہی ہیں، جو تعارف پیش کیا جا رہا ہے، اپنوں نے بھی حق ادا نہیں کیا۔ حق یہ ہے جیسا کہ آیت اللہ سید عبد الحسین شرف الدین آملی نے فرمایا کہ تاریخ اسلام میں جو حیثیت روز عاشورہ کی ہے اور جو اہمیت روز عاشورہ کی ہے، اہل فکر و نظر پہ مخفی نہیں،
کہ وہی حیثیت اور وہی اہمیت روز صابات کی ہے جس دن امام حسن مجتبی نے طاغوت کے چہرے سے نقاب کو ہٹا دیا، پوری دنیا پر باطل کو آشکار کیا۔ پہلا کام جو مشکل ترین کام تھا وہ باطل اور طاغوت کی تشخیص تھی، باطل اور طاغوت کا تعارف تھا، باطل اور طاغوت کی پہچان تھی، اسے دنیا کے سامنے لانا تھا، اس کا اصلی چہرہ دنیا کے سامنے رکھنا تھا۔ یہ کام حسن مجتبی نے کیا، اور پھر طاغوت پر ضرب چلائی حسن مجتبی کے چھوٹے بھائی حسین ابن علی نے۔ امام حسین کا مقام، آپ کی عزت، آپ کا شرف، آپ کی بلندی، خود امام حسین علیہ السلام 9 اماموں کے باپ ہیں۔ یہ 2 بھائی کی امامت نسل حسین سے بڑھی، کیوں پروردگار نے اولاد امام حسن مجتبی میں امامت نہیں رکھی؟ کہ حسین جیسے بھائی کے ہوتے ہوئے اب امامت یہ ممکن نہیں ہے کہ حسین کو نہ دی جائے اور اولاد کی طرف منتقل کر دی جائے۔ ادھر امامت حسین کو پہنچی اور اب دوبارہ پھر امام حسین سے لے کے اولاد امام حسن میں منتقل ہو، نہ، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ امام حسین 9 اماموں کے باپ ہیں، لیکن خود مقتدی ہیں امام حسن مجتبی کے۔ امام حسین امام ہیں، لیکن بعد کے اماموں کے لیے خود امام حسین امام حسن کے مقابلے میں مقتدی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ کے مقتدا، آپ کے رہبر، آپ کے امام امام حسن مجتبی ہیں۔ امام حسن مجتبی تاریخ بشر کا عجیب ترین، پاکیزہ ترین، شریف ترین، غیور ترین، شجاع ترین کردار ہے۔ اب سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے امام حسن مجتبی نے طاغوت کے چہرے سے نقاب کو الٹا۔ ذرا 1400 سال پہلے تاریخ کے اوراق کی ورق گردانی کرتے ہوئے پہلے خود کو وہاں پہنچائیں۔ یہ ایسا موضوع ہے کہ جو عمومی محافل کے لیے مماثلت نہیں رکھتا، میرے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن چند اشارے دوں اور پھر آپ کی زحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں، کچھ دوسرے پہلو عرض کروں گا، لیکن جس حد تک آپ سن سکیں ابتدائی مرحلے میں، جب تک کہ آپ تھک نہیں جاتے، میں 2 سے 3 باتیں تاریخی زاویے سے کروں، تاکہ بہت سارے ایسے افراد کہ جو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ افراد محروم نہ رہ جائیں۔ کون ہیں امام حسن مجتبی؟ پہلے اس دور کو سمجھنا ہے، دور کیسا ہے، ہوا کیا، تاکہ سمجھ میں آئے کہ پھر امام حسن مجتبی نے کیا کیا ہے۔ دیکھیے، بنو امیہ یہ شجرہ ملعونہ کیسے شامل ہوا اسلام میں؟ جبکہ خود پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا کہ پروردگار نے بنو امیہ پر اقتدار کو حرام قرار دیا ہے۔ کس طرح سے بنو امیہ دوبارہ اسلام کے نورانی پیکر میں داخل ہوئے؟ اتفاقاً ہو گیا۔ یہ اقتدار خاندان نبوت سے ہٹا، اپنے مسیر سے ہٹا، اور پھر اسلام کے بدترین دشمن خاندان تک کیسے منتقل ہو گیا؟ یہ بات سوچنے کی ہے، سمجھنے کی ہے۔ پہلی مرتبہ 14 ہجری میں بنو امیہ باقاعدہ طور پر اسلام میں ایک مقتدر کی حیثیت سے شامل ہوئے، اور سردار بنو امیہ کا بڑا بیٹا جس کا نام یزید تھا، امیر شام کا بڑا بھائی، 14 ہجری سے لے کر 18 ہجری تک 4 سال اس نے مسلسل شام میں حکومت کی۔ پھر یہ طاعون کی بیماری میں گرفتار ہوا، مر گیا، اور 18 ہجری سے لے کر 36 ہجری تک پھر 19 سال مسلسل اس کے چھوٹے بھائی معاویہ ابن ابو سفیان نے شام پر حکومت کی۔ پہلے 4 سال جو خود یزید نے حکومت کی،
مقام فکر ہے. اب آپ ابن عساکر کی تاریخ جامع دمشق اٹھا لیجئے، طبری اٹھا لیجئے، خود ابن خلدون جو بنو امیہ کی شاہ پر جس نے تاریخ لکھی ہے، اٹھا لیجئے تاریخ اور دیکھیے کہ پورے شام میں، حمص میں، لبنان میں، فلسطین، اس پورے شامات کے علاقے میں رسول اللہ کی کل کتنے صحابی گئے. اٹھائیے تاریخیں اور خود جائزہ لیں کہ بالکل ایسا خطہ جس میں اسلام کا تعارف پیش نہیں ہوا، فتوحات کے نتیجے میں اسلامی سرزمین قرار پایا، لیکن اب اسلام کا تعارف کون کروائے، اسلام کی پہچان کون کروائے، اسلام کی تعلیمات، اسلام کے اصول، اسلام کے فروع، اسلام کی جزیات، اسلام کی فقہ، کلام رسول کون بتائے، کون سمجھائے، کون تفسیر کرے. بنو امیہ نے اسلام کب قبول کیا؟ 8 ہجری فتح مکہ کے موقع پر. تو بنو امیہ کو پیغمبر گرامی اسلام کے ساتھ کتنا وقت گزارنے کا موقع ملا؟ زیادہ سے زیادہ 2 سال. اور پیغمبر نے بھی انہیں مؤلفۃ القلوب قرار دیا ہے، یعنی اصحاب رسول کی صف میں اس طرح سے شامل نہیں ہیں. اب خود دیکھیے جنگ حنین کا مال غنیمت، جتنے بھی اصحاب رسول ہیں جن کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہے، صحابہ کرام کے حصے میں کتنے اونٹ آئے؟ تمام تاریخیں اٹھائیے، حوالہ دینے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے. اگر کسی ایک تاریخ میں بات ہو تو پھر حوالہ دیا جاتا ہے، جو باتیں تمام تاریخوں میں متفق ہوں پھر حوالے دینے کی ضرورت نہیں رہتی. ہر صحابی کو جو جنگ حنین میں شریک ہوا کتنے اونٹ ملے؟ 4. لیکن بنو امیہ کی یہ افراد، خود ابو سفیان کے تمام بیٹے، سب کو پیغمبر نے کتنے کتنے اونٹ دیے؟ 100 اونٹ ایک فرد کو دیے. صحابہ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ جنگ تو ہم نے لڑی ہے، یہ تو تماشا دیکھتے رہے، پھر ہمیں 4 اونٹ دیے جا رہے ہیں اور انہیں 100 اونٹ ایک فرد کو، باپ کو بھی، بیٹوں کو بھی، باقی افراد کو بھی. فرمایا کیا تم راضی نہیں ہو کہ تمہارے پاس اللہ اور اس کا رسول ہے؟ پیغمبر گرامی اسلام کی حکمت عملی ہے کہ کسی طرح سے دل نرم ہو، اسلام کے قریب آئیں، لیکن نہ بظاہر اسلام کا لبادہ اڑا گیا، اسلام کی ردا اڑی گئی، بباطن دل اسی طرح سے زنگ آلود ہے، جو کفر اور نفاق پہلے سے سینوں میں تھا وہی موجود ہے، اظہار نہیں ہو رہا. اور پھر ایسے افراد کو، یعنی 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام مدینے میں موجود ہیں. باقی اسلامی دنیا میں 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام، جلیل القدر صحابہ، معاذ بن جبل، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، اور کتنی بڑی بڑی شخصیتیں ہیں. یہ ہزاروں صحابہ جو بدری ہیں، السابقون السابقون اولئک المقربون. کیوں ان میں سے کسی فرد کو نہیں چنا گیا اور بنو امیہ میں سے افراد کو اٹھایا؟ ایک بھائی مرتا ہے، دوسرے بھائی کو برسر اقتدار لے کے آگے. کون ہے جو اس نئے خطے میں، جہاں پر لوگ ابھی اسلام سے روشناس ہو رہے ہیں، کون تعارف کروائے؟ جس نے اسلام کی الف کو ابھی تک نہیں سمجھا ہے، جو اسلام کی روح سے بے خبر ہے، جو خود اسلام نہیں جانتا، خود اسلام نہیں سمجھتا. میں حیران ہوتا ہوں، بہت سارے افراد جب گننے لگتے ہیں اور بیان کرنے لگتے ہیں، کہتے ہیں فلاں بھی کاتب وحی ہے. مگر فتح مکہ کے بعد کتنا قرآن نازل ہوا؟ گن لیجئے، علوم قرآن کے ماہرین سے جا کے پوچھئے. قرآن کا اکثر و بیشتر حصہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہو چکا تھا. فتح مکہ کے بعد انتہائی کم مقدار رہ گئی تھی قرآن کی جو نازل ہوا. اور لکھنے والے کتنے تھے؟ جو پہلے لکھ رہے تھے انہیں کیوں رسول نے ہٹا دیا؟ اب کسے کاتب وحی کہہ رہے ہیں؟ ایسے افراد جنہوں نے سرے سے اسلام کی الف با کو نہیں سمجھا،
جنہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ اسلام سین سے ہے یا سواد سے ہے. ایسے افراد کو اٹھا کر ایک نئے خطے میں جہاں لوگ سب غیر مسلم ہیں، حکومت اسلام کے پاس گئی، مسلمانوں کے پاس گئی، ابھی انہوں نے روشناس ہونا ہے اور عوام اپنے حکمران کے دین پہ ہوتے ہیں. اب وہ کیا سیکھیں گے؟ 4 سال تک ابو سفیان کا بڑا بیٹا شام میں برسر اقتدار رہا، پھر 19 سال مسلسل چھوٹا بیٹا جس کا نام معاویہ ہے، یزید کا چھوٹا بھائی، برسر اقتدار رہا. اور اس کے بعد توجہ سے سماعت فرمائیے تاکہ نتیجے عرض کر سکوں. اور اس کے بعد پھر 4 سال 5 سال علی امیر المومنین کی حکومت رہی، اور 40 ہجری میں جب امیر المومنین کی شہادت ہوئی، پھر 20 سال مسلسل 3 بر اعظموں پر، پوری اسلامی دنیا پر کون حکومت کر رہا ہے؟ میں جب تاریخ پڑھتا ہوں ہل کے رہ جاتا ہوں. خود جب میں خلفاء کی زندگیوں کا مطالعہ کرتا ہوں، خلیفہ ثانی میں نے پڑھا ہے، کنسرین کا گورنر کون تھا؟ خالد بن ولید. خالد بن ولید جو کنسرین کا گورنر تھا، خلیفہ ثانی کو پتا چلا کہ انہوں نے 10,000 دینار، درہم نہیں دینار، یہ اٹھا کے اشعث بن قیس کندی کو دے دیے. تو بلال حبشی کو روانہ کیا کنسرین، کہا کہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ میرے گورنر خالد بن ولید نے اشعث بن قیس کندی کو 10,000 دینار دیے، جاؤ اس کے سر سے امامہ اتارو. الفاروق جو اردو زبان میں آپ کے درمیان موجود ہے، مولانا شبلی نعمانی نے لکھی، اور باقی تمام تاریخی کتابیں، جاؤ جا کر امامہ اتارو اور اسی امامے سے، اس کی پگڑی سے اس کے ہاتھ اور پاؤں کو باندھو اور حمص کی جامع مسجد میں لے جاؤ اور سب کے سامنے جا کر اسے کوڑے لگاؤ اور وہ رقم اسے واپس منگواؤ اور مجھے پہنچاؤ، اور پھر خالد بن ولید کو میرے پاس لے کے آؤ. اور اس کے بعد زندگی بھر، اب پڑھ لیجئے تاریخ، دوبارہ خالد بن ولید کو کوئی عہدہ نہیں دیا گیا. یہ ایک زاویہ ہے تاریخ کا، یہ ایک دید ہے. دوسری طرف آپ دیکھیے بحرین کے گورنر ابو ہریرہ، خلیفہ ثانی کو اطلاع ملی کہ ابو ہریرہ نے کچھ گھوڑے خرید لیے، قیمتی ان کے پاس مویشی ہیں اور اچھا گھر بنا لیا. فوراً سے خط لکھا کہ جیسی ممکن ہو میرا خط ملے سب کچھ چھوڑ کے میرے پاس مدینہ پہنچو. اور بھرے دربار میں پوچھا بتاؤ یہ سب کہاں سے لیا؟ کہا کہ مجھے تحائف ملے تھے، پھر ایک اونٹ کا بچہ تھا وہ میں نے بیچا تھا، کسی نے تحفے میں دیا تھا، پھر وہ بیچنے کے بعد پھر میں نے گھوڑا خرید لیا. لیکن خلیفہ ثانی مطمئن نہ ہوئے، جس کے نتیجے میں کہا کہ وہ ساری رقم مجھے واپس کرو. اور اس کے بعد جو ہوا آپ پڑھیے تاریخوں میں، جب کہا کہ نہ یہ میرے ہیں میں نہیں دینا چاہتا، گھر سے زبردستی رقم اٹھوا لی. اور لیکن جب ابو ہریرہ نے کہا کہ میں نہیں دوں گا، یہ میری اپنی محنت کی کمائی ہے، تجارت ہے، کہ تجارت کے لیے سرمایہ چاہیے، تو گیا تھا تمہارے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، کہاں سے لے کے آیا؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ دربار میں شبلی نعمانی نے الفاروق میں لکھا، سب تاریخوں میں درج ہے، قمیص اتروائی، جبہ اتروایا اور بھرے دربار میں سب کے سامنے اتنے تازیانے مارے کہ لہو لہان کر دیا. خود ٹھیک کیا، عدالت کا تقاضا ہے، اگر تندی آ گئی ٹھیک ہے، اگر کوئی بیت المال میں تصرف کرے. لیکن ابو ہریرہ کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں، خالد بن ولید کے ساتھ دیکھتے ہیں، یہ رویہ ہے. لیکن دوسری طرف جب ہم جاتے ہیں شام کی طرف، بنو امیہ کی طرف، پہلی بات کہ بزرگ اصحاب رسول کو چھوڑ کر بنو امیہ کو اقتدار میں شریک کرنا اور ایک نیا خطہ، ایسی سرزمین جہاں کے رہنے والے سرے سے اسلام سے بے خبر ہیں اور حاکم کو دیکھ کر دین کی طرف بڑھیں گے اور خود حاکم کو اسلام کی الف با کا نہیں پتا، ایسے افراد کے سپرد اقتدار کر دیا جانا. اور پھر مسلسل پیہم، یہاں تک ایک مرتبہ جب امیر شام کے ساتھ ملاقات ہوئی تو خلیفہ نے کہا کہ میں آپ کو امر و نہی سے بالاتر سمجھتا ہوں. اگر ابو ہریرہ کو تازیانے مارے جا سکتے ہیں، خالد بن ولید کو ابو موسیٰ اشعری سے باز پرس کی جا سکتی ہے، تو آخر کیوں؟ یہ وہ سوالات ہیں جہاں پر تاریخ کا طالب علم آ کر پریشان ہو جاتا ہے. 23 ہجری تک
صرف شام کی حکومت تھی. لیکن 23 ہجری کے بعد جب اقتدار بنو امیہ کے پاس آیا اور جناب عثمان بن عفان خلیفہ ہوئے، پوری پٹی فلسطین، حمص، لبنان، کنسرین، یہ سارا خطہ ایک فرد کے سپرد کر دیا جاتا ہے. اور 12.5 سال مسلسل یہ حکومت رہی علی امیر المومنین کی خلافت کے آغاز تک. لیکن حضرت کے کہنے پہ بھی دستبردار نہیں ہوئے، اور حضرت کی شہادت کے بعد پھر جیسی خلافت منتقل ہوتی ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ کے پاس. اب ذرا سی آپ صورتحال سمجھ لیجئے کہ اسلامی سرزمین 40 ہجری تک کیا ہوا، اور 40 ہجری سے لے کے 60 ہجری تک آغاز شہادت علی سے لے کر شہادت حسین تک، ان 20 سالوں میں اگر آپ یہ تاریخ نہیں پڑھیں گے، نہیں مطالعہ کریں گے، ہرگز ہم صلح امام حسن کی روح کو نہیں سمجھ سکتے. کیا ہوا میرے عزیزوں؟ جیسے ہی پیغمبر کی رحلت ہوئی، نقل حدیث پر پابندی لگ گئی. آپ حدیث رسول بیان نہیں کر سکتے. تمام تاریخیں اٹھائیے، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، اگر کسی ایک تاریخ کی بات ہوتی تو میں حوالہ عرض کرتا. کوئی بھی تاریخ اٹھائیں، سب نے لکھا ہے نقل حدیث پہ پابندی ہے. یہاں تک کہ وہ صحابہ کرام جن کے دلوں میں، حافظوں میں، ذہنوں میں احادیث کی بڑی مقدار موجود تھی، ان کو مدینے میں پابند کر دیا گیا کہ اب باہر نہیں جا سکتے. لیکن یہ سلسلہ رہا، اور جیسی اقتدار بنو امیہ تک آیا، اس سے بڑا خطرناک کام شروع ہوا. اس سے پہلے یہی کہا گیا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے. حدیث کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اختلافات پیدا ہوتے ہیں، نقل حدیث پر پابندی لگ گئی، اور احادیث کے جتنے بڑے بڑے مجموعے تھے جو صحابہ کرام نے لکھ رکھے تھے ان کو جلا دیا گیا. لیکن جب اقتدار بنو امیہ کے پاس پہنچا تو اب اس سے بھی بڑھ کر ایسے افراد کو منتخب کیا گیا جو عقیدے کے اعتبار سے یہودی ہیں، کعب الاحبار جیسے افراد، اور ان کو بیت المال سے بھاری رقوم دی گئی اور یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ اب تم نئی حدیثیں گھڑو. وہ باتیں جو آج ہماری حدیثوں کی کتابوں سے اٹھا کر سلمان رشدی جیسے اور باقی جیسے افراد جنہوں نے اسلام کے خلاف، پیغمبر اکرام اسلام کی توہین کے خلاف کتابیں لکھی، یہ مواد کہاں سے آیا؟ وہ احادیث جو پیغمبر سے منسوب ہے، کسی سے میں انہیں حدیث کہنا پیغمبر کی توہین سمجھتا ہوں. ایسی شرمناک باتیں کہ جو میں منبر سے بیان نہیں کر سکتا، یہ کب آئیں اسلام میں؟ آغاز کہاں سے ہوا؟ اور پھر ایسی احادیث پیغمبر کے ساتھ ایسی باتیں منسوب کی گئی جن سے لگے کہ بہت ہی ایک عام سطح کے انسان ہیں، تاکہ اپنا معیار پیغمبر کے ساتھ برابر کیا جا سکے. اور کسی باشعور ذہن میں یہ سوال نہ اٹھے کہ پیغمبر جو اس مقام کے حامل تھے، اس فضیلت و شرف و عزت و عظمت اور کردار کے حامل تھے، ان کے منبر پر بیٹھنے والا اتنا پست فرد. اس لیے اب احادیث سازی کی ایسی فیکٹریاں لگائی گئیں تاکہ گھڑی جائیں باتیں، اور رسول کو ایسا فرد دکھایا گیا جو انہی کی جیسا ہے. ان حالات میں جہاں پر ایک طرف پیغمبر کی سنت، آپ کی سیرت اور آپ کی حدیث، قرآن جسم ہے اور قرآن کی روح سنت رسول اللہ ہے، حدیث رسول ہے، اور جب احادیث رسول اور سنت رسول کے ساتھ اور کردار رسول کے ساتھ یہ ظلم ہوا ایک طرف، اسلام کی پہلی بڑی شخصیت کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، اور اسلام کی دوسری بڑی شخصیت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، آپ پر کیا ظلم ہو رہا ہے؟ برملا لعن ہو رہا ہے. جمعے کے خطبوں میں، شام کے ہر منبر پر، ہر قریہ میں، ہر بستی میں جہاں بھی مسجد ہے، خطیب پر واجب ہے کہ وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے، گالیاں دے، لعن کرے. ان حالات میں اب بتائیں امام حسن مجتبیٰ کی امامت کا آغاز ہو رہا ہے. اللہم صلی. لیکن اتنی خوبصورتی اور اتنی مہارت سے یہ کام کیا گیا. کیا فرق ہے یزید میں اور یزید کے باپ میں؟ کیوں جس طرح سے امام حسین نے یزید کے خلاف تلوار اٹھائی، امام حسن نے کیوں نہیں تلوار اٹھائی؟ اٹھائی تو تھی،
لیکن پھر نیام میں کیوں ڈالا؟ اگر ساتھیوں نے بے وفائی کی، کم از کم بنو ہاشم تو ساتھ تھے، چند جانثار صحابی بھی ساتھ تھے، انہی کے ساتھ مل کے شہید ہو جاتے سب، تو کیا ہوتا؟ آج تاریخ خاکم بدہن امام حسن مجتبیٰ کو ایک باغی کی حیثیت سے پڑھ رہی ہوتی تاریخوں میں، کتابوں میں۔ حضرت کا خون ضائع ہو جاتا۔ اسلام شہادت برائے شہادت کا قائل نہیں ہے۔ اگر انسان کی شہادت کے ساتھ ایک بڑا اور عظیم مقصد جڑا ہو تب شہادت کی ارزش ہے، اور اگر وہی ہدف انسان کی سلو کے ساتھ یا اس کے سکوت کے ساتھ جڑ جائے پھر سکوت اور سلو مقدم ہے۔ کیا کیا امام حسن مجتبیٰ نے سلو کر کے؟ کیا فرق ہے یزید میں اور کیا فرق ہے امیر شام کے درمیان؟ یزید نے اپنا کفر تشت ازبام کیا، اظہار کیا، اپنا کردار کھول کے رکھ دیا، لیکن اس سے پہلے امام حسن مجتبیٰ کے لیے یہ مشکل تھی کہ دشمن نے اس نے اسلام کا ماسک اپنے چہرے کے اوپر سجا رکھا تھا۔ روح بنو امیہ وہی ہے لیکن چہرے پر اسلام کا ماسک ہے، ظاہری اعمال اسلامی ہیں۔ اب اگر امام حسن مجتبیٰ بڑھیں، تلوار اٹھائیں، اگرچہ کہ تلوار اٹھانے کا نتیجہ بھی شکست ہے، اور جو قیمتی ترین جانیں بچ چکی ہیں، چند ایک اصحاب رسول، اصحاب امیر المومنین، بنو ہاشم کی کچھ افراد، تو وہ افراد ضائع ہو جاتے ہیں، قتل ہو جائیں۔ اور شہادت کے بعد اگر کوئی بڑا مقصد حاصل نہ ہو تو پھر شہادت برائے شہادت کی ارزش نہیں ہے۔ اس مرحلے میں آپ بتائیے، جب آپ کا چچا زاد بھائی عبید اللہ ابن عباس، کیوں عبید اللہ ابن عباس کو گورنر بنایا، اپنی فوج کا سپہ سالار بنایا امام حسن مجتبیٰ نے؟ اس لیے کہ امیر شام کے ایک علمبردار نے، ایک سپہ سالار بسر ابن ارطاط نے اس کے دو چھوٹے چھوٹے بہت خوبصورت بیٹوں کو قتل کر کے ان کے سر تن سے جدا کر دیے، ان کی جسموں کو آگ لگا دی تھی۔ اس لیے امام حسن نے عبید اللہ ابن عباس کو اپنی فوج کا علمبردار بنایا تاکہ کم سے کم یہ کبھی امیر شام کے ساتھ مصالحت نہیں کرے گا۔ لیکن کیا کیا امیر شام نے؟ مخفی طور پر خطوط لکھے، گفتگو کی، مذاکرات کیے، رات کی تاریکیوں میں اپنے بندے بھیج کے، اور وعدہ دیا کہ حسن کے ساتھ تمہیں رہ کے کیا ملے گا؟ تمہارے سپاہی تو خود میرے ساتھ سب مل چکے ہیں، افسر مل چکے ہیں، اور تمہیں بھی عنقریب اگر میں کہوں تو قتل کر کے تمہارا کٹا ہوا سر میرے سامنے پیش کریں گے۔ ایسی گفتگو کی اور پھر لالچ دی کہ اگر میری حکومت میں آ جاؤ گے میں تمہیں حکومت بھی دوں گا، اور 10 لاکھ درہم دینے کا وعدہ کیا۔ 5 لاکھ وہیں مقام صحابات میں پیش کیے، کہ باقی 5 لاکھ جب تم حسن کو چھوڑ کر کوفے چلے جاؤ گے تب تمہیں دیے جائیں گے۔ اب آپ بتائیے، وہ حسن مجتبیٰ جن کا سپہ سالار فوج کو چھوڑ کے چلا جائے، اور فوج کی کیفیت کیا ہے؟ 4 عناصر پر مشتمل ہے امام حسن مجتبیٰ کی فوج۔ یہ آپ کی عمدہ سماعت ہے، واقعی عمومی مجالس میں ایسی گفتگو کرنا ممکن نہیں ہے، اور میں متردد تھا کہ میں یہ گفتگو شروع کروں یا شروع نہ کروں، اور کچھ عام مطالب حضرت کی شخصیت کی بیان کر کے چلے جاؤں، لیکن میں آپ کی حسن سماعت کی داد دیتا ہوں۔ پروردگار آپ کی ان بہترین سماعتوں کو سلامت رکھے، پروردگار آپ کو عاشقان حسن مجتبیٰ میں سے قرار دے، پروردگار وجود مبارک امام حسن مجتبیٰ کے وسیلے سے آپ کی تمام پریشانی اور مشکلات کو آسان فرمائے۔ جو مومن آج کی شب اپنے دل میں کوئی حاجت اور دعا لے کے آیا ہے، دعا کرتا ہوں پروردگار اپنے محبوب امام حسن مجتبیٰ کے صدقے سے ہر مومن کے دل میں موجود دعا کو مستجاب فرما، ہر حاجت کو پورا فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے حضرت امام حسن مجتبیٰ کی عظمت پر بلند ترین صلوات بھیجیے۔ جو مومن بے اولاد ہیں پروردگار انہیں اولاد عطا فرمائے۔ اب آپ بتائیے، ان حالات میں خود اپنا گورنر غداری کر رہا ہے، جو عناصر شامل ہیں ان میں سے خوارج ہیں، خوارج کا رئیس شمر ابن ذوالجوشن امیر شام سے مل چکا ہے۔ کیا عجیب و غریب حالات ہیں، اکثر فوج امام کی بک چکی ہے،
اور اب خود امام کے سپاہی امیر شام کو خط لکھ رہے ہیں کہ بتاؤ زندہ حالت میں گرفتار کے لے کے آئے، کر کے لے کے آئے حسن مجتبیٰ کو، یا قتل کر کے لے کے آئے؟ مقام صحابات میں حضرت نماز پڑھ رہے تھے، مدائن میں، اپنی چھاونی میں، جس جائے نماز پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے فرزند رسول، حالت نماز میں آپ کے نیچے سے جائے نماز کھینچ لی گئی، آپ کی ران مطہر کو زخمی کیا گیا اور آپ کی ہڈی تک زخم پہنچ گیا جس کے اوپر زہر لگی ہوئی تھی۔ اب بتائیے ان حالات میں جبکہ اپنا گروہ، اپنی فوج بغاوت کر رہی ہے، اگر امام حسن مجتبیٰ قیام فرمائیں، اب امام حسن مجتبیٰ کے پاس دو راستے بچ جاتے ہیں۔ میں مختصر کر رہا ہوں کیونکہ بہت سارے افراد نے رات دیر تک پڑھنا ہے، مسلسل بیان کرنا ہے، وہ آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، مختصر کروں گا۔ کیا کیا امام حسن مجتبیٰ نے؟ حسن مجتبیٰ اللہم صلی علی محمد و آل محمد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شجاعت کے وارث ہیں۔ سید مہدی بحر العلوم نے فرمایا کہ میرے لیے طے کرنا مشکل ہے کہ علی بڑے شجاع ہیں یا حسین ابن علی بڑے شجاع ہیں، اور میں عرض کرتا ہوں جتنے بڑے علی ابن ابی طالب شجاع ہیں، جتنے بڑے حسین ابن علی شجاع ہیں، اتنے بڑے خود امام حسن مجتبیٰ شجاع ہیں۔ خیر معمولی شجاعت کے حامل ہے امام حسن مجتبیٰ۔ علی ابن ابی طالب کے 18 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام محمد حنفیہ ہے۔ محمد حنفیہ ایک مرتبہ جب شام گئے معاویہ کے دربار میں، اور یہ گفتگو شروع ہوئی معاویہ کے ساتھیوں کے ساتھ، خود معاویہ کے ساتھ، کہ اس وقت سب سے بڑا پہلوان کون ہے، پوری اسلامی دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ طاقتور شخص کون ہے؟ امیر شام نے کہا کہ شام میں میرے بڑے بڑے پہلوان ہیں، بڑے بڑے بہادر موجود ہیں۔ تو علی ابن ابی طالب کے بیٹے محمد حنفیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کو بلاؤ اور میں یہاں بیٹھتا ہوں تمہارے دربار میں، اور ان سے کہو کہ میں بیٹھتا ہوں، سب مل کر مجھے اٹھائیں۔ آئے بڑے بڑے پہلوانوں کو بلایا گیا، آئے سب مل کی کوشش کی کہ کسی طرح سے محمد حنفیہ کو اٹھائیں، سارا زور لگانے کے باوجود نہیں اٹھا سکے۔ جب تھک گئے پیچھے ہٹے، پھر خود امام جناب محمد حنفیہ کھڑے ہوئے، کہا میں خود کھڑا ہوا ہوں، اٹھا تو نہیں سکے، ان سے کہو زور لگائیں اور مجھے زمین پر بٹھا دیں۔ سب نے کوشش کی لیکن نہیں بٹھا سکے۔ یہ محمد حنفیہ ہیں، علی کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے، واقعاً علی کے فرزند ہیں، شجاع ہیں، بہادر ہیں، تنومند ہیں، قوی ہیکل ہیں، قوی الجثہ ہیں، قد آور ہیں، لیکن یہی محمد حنفیہ جو اتنے بہادر اور دلاور اور پہلوان ہیں، جنگ جمل میں علی امیر المومنین نے اونٹ کی طرف اشارہ کیا جس کا نام عسکر تھا، کہ اے حنفیہ جاؤ اور جا کر اس اونٹ کی ٹانگیں کاٹو، اور خطبہ ارشاد فرمایا اے حنفیہ تزول الجبال ولا تزل، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے لیکن تو نے اپنی جگہ سے نہیں ہلنا، تدفل الارض قدمک، اپنے قدم زمین میں گاڑ لو، اپنے دانتوں کو مضبوطی سے بھینچ لو، اپنی کھوپڑی کو آریتن خدا کے راستے میں نثار کر دو، اپنی نگاہوں کو دشمن کے آخری فرد پر مرکوز کر دو، اور یہ یقین رکھو کہ فتح و نصرت صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن محمد حنفیہ نے کیا کیا؟ اتنے مضبوط ہیں، قوی ہیکل ہیں، حضرت نے خود سے خود اور زرہ پہنایا، روانہ کیا، اس کے باوجود جب کثرت سے تیروں کی بارش ہوئی محمد واپس آ گئے، دوبارہ کندھا تھپتھپایا کہ محمد حنفیہ آپ علی کے بیٹے ہو، جاؤ جا کے فتنے کی جڑوں کو کاٹ دو۔ دوبارہ اٹھے، گئے، کوشش کی، زور لگایا، لیکن اتنی کثرت سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی کہ محمد حنفیہ مقاومت نہیں دکھا سکے، پلٹ کے آ گئے۔ جب دیکھا امیر المومنین نے آپ کا بیٹا محمد حنفیہ فتنے کی جڑ قطع نہ کر سکے، پلٹ آئے، کثرت سے تیروں کی بارش کے باعث پلٹ آئے، تو اب امیر المومنین نے زبان سے کچھ نہیں کہا اور نگاہوں سے اپنے فرزند امام حسن مجتبیٰ کی طرف دیکھا۔
جیسے امیر المومنین نے حسن مجتبیٰ کی طرف دیکھا، آپ نے تلوار لی، گھوڑے پر سوار ہوئے، ایڑ لگائی، اور دیکھتے ہی دیکھتے خود حضرت کے اپنے سپاہی حیران تھے جس سرعت سے امام حسن مجتبیٰ اپنی فوج کے درمیان سے نکلے، اور سامنے والے ابھی تیر اپنی کمانوں میں درست کر رہے تھے کہ چلائیں، لیکن جیسے بجلی چمکتے یوں حسن مجتبیٰ قلب لشکر میں داخل ہوئے اور اتنی مہارت سے تلوار چلائی کہ ایک ہی وار میں عسکر کی چاروں ٹانگیں کاٹ کے زمین پر گرایا۔ اور پھر اسی سرعت سے پلٹے اور تلوار کو اپنے بابا کے قدموں میں رکھ دیا، اور علی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ادھر محمد حنفیہ امیر المومنین کا چھوٹا بیٹا شرمندہ ہے کہ مجھ سے جو کام نہیں ہو سکا، میں اتنا قوی الجثہ، اتنا قداور، قوی ہیکل، مضبوط اندام، اتنا قوی بدن، جو کام میں نہیں کر سکا حسن مجتبیٰ نے ایک لمحے میں انجام دے دیا۔ اب پریشانی کی باعث ان کے چہرے سے پسینہ ٹپک رہا ہے اور زمین پر اپنی انگلیوں سے لکیریں کھینچ لیں کہ مجھ سے یہ کام نہیں ہو گیا، شرمندہ ہے۔ حضرت خوش تھے امیر المومنین، اور جب چھوٹے بیٹے پر محمد پر نگاہ پڑی تو کہا محمد پشیمان نہ ہو، پشیمان نہ ہو۔ لیکن کیسے؟ اب پسینہ گر رہا، چہرہ زمین پہ گڑا ہے اور مسلسل زمین پہ لکیریں کھینچ رہے ہیں۔ فرمایا محمد پشیمان نہ ہو۔ جب دوسری مرتبہ کہا اور محمد حنفیہ کی طبیعت نہیں سنبھلی اور شرمندگی کا اظہار ہو رہا ہے، ایک مرتبہ علی کے چہرے پر جلال آیا۔ فرمایا محمد حنفیہ پشیمانی تب ہوتی ہے جب دو انسان برابر ہوں۔ تمہارا اور حسن مجتبیٰ کا کوئی تقابل نہیں ہے، تم میرا بیٹا ہے، حسن مجتبیٰ رسول اور بطول کا فرزند ہے۔ حسن مجتبیٰ کائنات کا شجاع ترین انسان، کہ سگے بھائی جس حسن مجتبیٰ کی برابری نہ کر سکیں، کیا شام کے اوباش ان کے ساتھ ہم تقابل کر سکتے ہیں حسن مجتبیٰ کا؟ کون ہے حسن مجتبیٰ؟ کیا شجاعت ہے، کیا جرأت اظہار ہے، اور کیا معاہدہ کیا امام حسن مجتبیٰ نے۔